حدیث نمبر 301۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، میں نے دیکھا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے پر لگی ہوئی منی کھرچ دیتی تھی۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 302۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، میں اس منی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے پر دیکھتی تو میں اسے وہاں سے کھرچ دیتی تھی۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 189۔ دودھ پینے والے بچے کا پیشاب۔ حدیث نمبر 303۔ سیدہ ام قیس بنت محسن رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ وہ اپنے دودھ پیتے بچے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنی گود میں بٹھا لیا۔ اس نے آپ کے کپڑے پر پیشاب کر دیا، آپ نے پانی منگا کر اس پر چھڑک دیا اور اسے دھویا نہیں۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 304۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک بچہ پیش کیا گیا تو اس نے آپ پر پیشاب کر دیا، آپ نے پانی منگا کر پیشاب والے حصہ پر بہا دیا۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 190۔ لڑکی کا پیشاب۔ حدیث نمبر 305۔ سیدنا ابو السمح رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لڑکی کا پیشاب کپڑے وغیرہ کو لگ جائے تو اسے دھویا جائے گا، جبکہ لڑکے کے پیشاب پر چھینٹے مارے جائیں گے۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 191۔ جس جانور کا گوشت حلال ہے اس کا پیشاب۔ حدیث نمبر 306۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ عقل قبیلہ کے کچھ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو انہوں نے قبول اسلام کا اظہار کیا اور عرض کیا، اللہ کے رسول، ہم گوالے ہیں، زراعت پیشہ نہیں ہے، انہیں مدینہ کی آب و ہوا موافق نہ آئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دودھ دینے والی اونٹوں اور ایک چرواہے کا حکم فرمایا اور انہیں فرمایا کہ تم مدینہ سے باہر جا کر رہو اور ان کا دودھ اور پیشاب پیو۔ چنانچہ جب وہ صحت مند ہو گئے اور وہ ہرا کے علاقہ میں تھے تو وہ اسلام سے مرتد ہو گئے۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چرواہے کو قتل کر دیا اور اونٹ ہاں کر لے گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک خبر پہنچی تو آپ نے تلاش کرنے والے ان کے پیچھے بھیجے، وہ انہیں گرفتار کر کے لے آئے تو انہوں نے ان کی آنکھوں میں سلائیاں پھیری اور ان کے ہاتھ پاؤں کاٹے، پھر انہیں ان کے حال پر ہیرا کے میدان میں چھوڑ دیا گیا حتیٰ کہ وہ مر گئے۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 307۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اورینا کے کچھ اعرابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، انہوں نے اسلام قبول کیا، انہیں مدینہ کی آب و ہوا موافق نہ آئی حتیٰ کہ ان کے رنگ زرد ہو گئے اور پیٹ بڑھ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنی دودھ دینے والی اونٹنیاں دی اور ایک چرواہا دیا اور انہیں فرمایا کہ وہ ان کا دودھ اور پیشاب پیے حتیٰ کہ وہ صحت مند ہو گئے تو انہوں نے چرواہے کو قتل کر دیا اور اونٹ ہاں کر لے گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تلاش میں کچھ افراد بھیجے تو وہ انہیں پکڑ لائے، آپ نے ان کے ہاتھ اور پاؤں کاٹے اور ان کی آنکھوں میں سلائیاں پھیری۔ امیر المومنین عبد الملک نے سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے کہا جبکہ وہ انہیں یہ حدیث بیان کر رہے تھے کہ یہ سزا ان کو کفر کی وجہ سے دی گئی یا گناہ کی وجہ سے؟ انہوں نے فرمایا کہ کفر کی وجہ سے۔ حکم الحدیث صحیح الاسناد۔ باب نمبر 192۔ جس جانور کا گوشت کھایا جاتا ہے اگر اس کا گوبر کپڑے کو لگ جائے تو۔ حدیث نمبر 308۔ سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ نے بیت المال کے بارے میں حدیث بیان کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
بیت اللہ کے پاس نماز پڑھ رہے تھے اور قریش کے کچھ سردار بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے اونٹ ذبح کیا تھا۔ ان میں سے کسی نے کہا کہ تم میں سے کون ہے جو اس گوبر بری اوج کو خون سمیت اٹھائے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مہلت دے حتیٰ کہ وہ سجدے میں چلے جائے تو وہ شخص اس کو ان کی پشت پر رکھ دے۔ سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ان میں سے ایک انتہائی بدبخت شخص کھڑا ہوا، اس نے اوج اٹھائی اور اسے لے کر انتظار کرتا رہا۔ جب آپ سجدہ ریز ہو گئے تو اس نے اسے آپ کی پشت پر رکھ دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لخت جگر سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کو بتایا گیا جبکہ وہ نوعمر تھے۔ وہ تیزی سے چلتی ہوئی آئی اور اس گوبر بری اوج کو آپ کی پشت سے اٹھایا۔ جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو آپ نے 3 بار بد دعا فرمائی: اے اللہ تو قریش کو پکڑ لے، انہیں ہلاک کر۔ اے اللہ تو ابو جہل بن ہشام، شیبہ بن ربیعہ، عتبہ بن ربیعہ، عقبہ بن ابی معیط کو پکڑ لے، حتیٰ کہ آپ نے قریش کے 7 افراد شمار کیے۔ سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس نے آپ پر کتاب نازل فرمائی، میں نے غزوہ بدر کے موقع پر ان کو ایک کنویں میں مردہ حالت میں پایا۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 193، کپڑے کو تھوک لگ جائے تو۔ حدیث نمبر 309، سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر کا کنارہ پکڑا، اس میں تھوکا اور اس کے اس حصہ کو اس کے دوسرے حصے سے مل دیا۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 310، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا، آپ نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی نماز پڑھے تو وہ اپنے سامنے تھوکے نہ اپنی دائیں جانب، لیکن وہ اپنی بائیں جانب یا اپنے پاؤں کے نیچے تھوکے۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کپڑے میں اس طرح تھوکا اور اسے مل دیا۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 194، تیمم کی ابتدا کب ہوئی؟ حدیث نمبر 311، ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، ہم ایک سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ روانہ ہوئے، حتیٰ کہ جب ہم بیدا یا ذات الجیش کے مقام پر تھے تو میرا ہار ٹوٹ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تلاش کے لیے ٹھہر گئے اور تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بھی آپ کے ساتھ ٹھہر گئے۔ وہ پانی کے مقام پر تھے اور نہ ہی ان کے پاس پانی موجود تھا۔ لوگ سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ کے پاس آئے تو انہوں نے شکایتاً کہا، کیا آپ دیکھ نہیں رہے کہ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے کیا کیا ہے؟ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو روک رکھا ہے اور صحابہ رضی اللہ عنہ کو بھی۔ تو سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ تشریف لائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری ران پر سر رکھ کر سو چکے تھے۔ سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو روک رکھا ہے، وہ ایسے مقام پر ہے جہاں پانی نہیں ہے اور نہ ہی ان کے پاس پانی ہے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ نے مجھ پر ناگواری کا اظہار کیا اور انہوں نے وہ کچھ کہا جو اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ وہ کہیں، اور وہ میری کوکھ میں ہاتھ سے کچوکے لگانے لگے، چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک میری گود میں تھا، اس لیے میں نے کوئی حرکت نہ کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوئے رہے حتیٰ کہ صبح ہوئی تو پانی نہیں تھا۔ تب اللہ عز و جل نے آیت تیمم نازل فرمائی تو سیدنا اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، او آل ابوبکر، یہ تمہاری کوئی پہلی برکت نہیں ہے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، ہم نے وہ اونٹ کھڑا کیا جس پر میں سوار تھی تو ہم نے ہار کو اس کے نیچے سے پا لیا۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 195، حضر میں تیمم کرنے کا بیان۔ حدیث نمبر 312، سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما کے آزاد کردہ غلام عمیر
بیان کرتے ہیں میں اور ام المومنین سیدہ میمونہ رضی اللہ عنہا کی آزاد کردہ غلام عبداللہ بن یسار آئے، حتیٰ کہ ہم سیدنا ابو جہیم بن حارث بن اسمہ انصاری رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچے تو ابو جہیم رضی اللہ عنہ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیر جمل کی طرف سے تشریف لائے، ایک آدمی آپ سے ملا تو اس نے آپ کو سلام کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے جواب نہ دیا حتیٰ کہ آپ دیوار کے پاس آئے، چہرے اور ہاتھ پر مسا، تیمم کیا، پھر اسے سلام کا جواب دیا۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 313 عبد الرحمن بن ابزہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آیا، اس نے کہا میں جنبی ہو گیا ہوں اور مجھے پانی نہیں ملا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا تم نماز نہ پڑھو۔ سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ نے فرمایا امیر المومنین کیا آپ کو یاد نہیں جب میں اور آپ ایک سریہ میں تھے اور ہم جنبی ہو گئے تو ہم نے پانی نہ پایا، آپ نے نماز نہ پڑھی اور میں مٹی میں لوٹ پوٹ ہوا اور پھر نماز پڑھی، ہم پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو ہم نے آپ سے اس کا تذکرہ کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بس یہی کافی تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں ہاتھ زمین پر مارے، پھر ان میں پھونک ماری اور پھر انہیں چہرے اور ہاتھوں پر پھیرا، اور سلمہ کو شک ہے وہ اس بارے میں نہیں جانتے کوہنیوں تک یا ہاتھوں تک۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا تم نے جو کہا ہم اسے تمہارے ہی سپرد کرتے ہیں۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 314 سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں جنبی ہو گیا جبکہ میں اونٹوں میں تھا، پس ہم نے پانی نہ پایا تو میں چوپائے کی طرح مٹی میں لوٹ پوٹ ہوا، پھر جب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس کے متعلق آپ کو بتایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے لیے اس کی جگہ تیمم ہی کافی تھا۔ حکم الحدیث ما قبل سے مل کر صحیح۔ باب نمبر 196 سفر میں تیمم کا بیان۔ حدیث نمبر 315 سیدنا عمار رضی اللہ عنہ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اولاد جیش کے مقام پر آخری شب آرام کے لیے قیام فرمایا جبکہ آپ کی زوجہ محترمہ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ بھی آپ کے ساتھ تھی، ان کا ظفار مقام کے سرخ قیمتی پتھروں نگینوں کا بنا ہوا ہار گم ہو گیا، لوگوں کو اس کی تلاش میں روک لیا گیا حتیٰ کہ فجر روشن ہو گئی اور لوگوں کے پاس پانی بھی نہیں تھا۔ سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ پر ناراض ہوئے اور فرمایا تم نے لوگوں کو روک لیا جبکہ ان کے پاس پانی بھی نہیں، تو اس وقت اللہ عز و جل نے مٹی کے ساتھ تیمم کرنے کی رخصت نازل فرمائی۔ مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے ہوئے، انہوں نے اپنے ہاتھ زمین پر مارے، پھر ہاتھ اٹھائے اور انہوں نے مٹی نہ جھاڑی، انہوں نے چہروں کا مسح کیا اور ہاتھوں کا کندھوں تک اور ہاتھوں کے اندرونی طرف سے بغلوں تک مسح کیا۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 197 تیمم کے طریقہ میں اختلاف۔ حدیث نمبر 316 سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مٹی سے تیمم کیا تو ہم نے اپنے چہروں اور ہاتھوں کا کندھوں تک مسح کیا۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 198 تیمم کا دوسرا طریقہ ہاتھوں میں پھونک مارنا۔ حدیث نمبر 317 عبد الرحمن بن ابزہ نے بیان کیا ہم سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے پاس تھے کہ ایک آدمی ان کے پاس آیا تو اس نے کہا امیر المومنین بسا اوقات ایسے ہوتا ہے کہ ہم مہینہ 2 مہینے پھرتے ہیں اور پانی نہیں پاتے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا جہاں تک میرا تعلق ہے تو میں جب پانی نہ پاؤں تو میں نماز نہیں پڑھوں گا حتیٰ کہ میں پانی پالوں۔ سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ نے فرمایا امیر المومنین کیا آپ کو یاد ہے کہ ہم جنبی ہو گئے تھے؟ انہوں نے فرمایا ہاں، تو میں مٹی میں لوٹ پوٹ ہوا، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ ہنس دیے اور فرمایا اگر مٹی ہوتی تو تمہارے لیے کافی ہوتی۔ آپ نے اپنے ہاتھ زمین پر مارے،
پھر ان میں پھونک ماری، پھر آپ نے چہرے اور بعض ہاتھوں کا مسح کیا۔ انہوں نے کہا اے عمار اللہ سے ڈرو۔ انہوں نے فرمایا امیر المومنین اگر آپ چاہیں تو میں اس کا تذکرہ نہ کروں۔ فرمایا نہیں، لیکن ہم اس معاملہ کو تمہارے ہی سپرد کرتے ہیں۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 199 تیمم کا ایک اور طریقہ، حدیث نمبر 318۔ عبد الرحمن بن ابزہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے تیمم کے متعلق پوچھا، لیکن انہیں معلوم نہ تھا کہ کیا جواب دے، تو سیدنا عمار رضی اللہ عنہ نے فرمایا کیا آپ کو یاد ہے جب ہم ایک سریہ میں تھے تو میں جنبی ہو گیا تھا، میں مٹی میں لوٹ پوٹ ہوا، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے فرمایا تمہارے لیے بس یہی کافی تھا۔ شعبہ نے اپنے ہاتھ گھٹنوں پر ماری اور ان میں پھونک ماری اور ان کے ساتھ ایک مرتبہ چہرے اور ہاتھوں کا مسح کیا۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 319 ابن عبد الرحمن نے بیان کیا ایک آدمی جنبی ہو گیا تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آیا تو اس نے کہا میں جنبی ہو گیا ہوں، مجھے پانی نہیں ملا۔ انہوں نے فرمایا نماز نہ پڑھ۔ سیدنا عمار رضی اللہ عنہ نے انہیں کہا کیا آپ کو یاد نہیں کہ ہم ایک سریہ میں تھے تو ہم جنبی ہو گئے تھے، آپ نے نماز نہ پڑھی اور میں نے مٹی میں لوٹ پوٹ ہو کر نماز پڑھ لی، پھر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو آپ سے اس کا تذکرہ کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے لیے یہی کافی تھا، اور شعبہ نے اپنا ہاتھ مارا اور اس میں پھونک ماری، پھر ان میں سے ایک کو دوسرے کے ساتھ ملا، پھر ان کے ساتھ چہرے کا مسح کیا۔ عمر رضی اللہ عنہ نے کچھ کہا لیکن میں نہیں جانتا کہ وہ کیا تھا۔ انہوں نے کہا اگر آپ چاہیں تو میں اسے بیان نہیں کرتا۔ سلمہ نے اس اسناد میں ابو مالک سے کچھ ذکر کیا اور سلمہ نے اضافہ نقل کیا، بلکہ ہم اسے تمہارے ہی سپرد کرتے ہیں جو تم نے کہا ہے۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 200 تیمم کا ایک اور طریقہ، حدیث نمبر 320 عبد الرحمن بن ابزہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آیا تو اس نے کہا میں جنبی ہو گیا ہوں اور مجھے پانی نہیں ملا۔ عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا تم نماز نہ پڑھو۔ عمار رضی اللہ عنہ نے فرمایا امیر المومنین کیا آپ کو یاد نہیں جب آپ اور میں ایک سریہ میں تھے تو ہم جنبی ہو گئے تھے اور ہمیں پانی نہیں ملا تھا، رہے آپ تو آپ نے نماز نہیں پڑھی تھی اور رہا میں تو میں مٹی میں لوٹ پوٹ ہوا پھر نماز پڑھی۔ جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے میں نے آپ سے اس کا ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں کافی تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ زمین پر مارے، پھر ان میں پھونک ماری اور ان سے چہرے اور ہاتھوں کا مسح کیا۔ سلمہ کو شک گزرا اور انہوں نے کہا معلوم نہیں کہ انہوں نے اس بارے میں کہا کوہنیوں تک یا ہتھیلیوں تک۔ عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا تم نے جو کہا ہے ہم اسے تمہارے ہی سپرد کرتے ہیں۔ شعبہ نے کہا وہ ہاتھوں، چہرے اور بازوں کا ذکر کرتے تھے۔ منصور نے انہیں کہا تم کیا کہتے ہو کیونکہ تمہارے علاوہ بازوؤں کا کسی نے ذکر نہیں کیا۔ سلمہ کو شک ہوا تو انہوں نے کہا معلوم نہیں کہ انہوں نے بازوؤں کا ذکر کیا یا نہیں۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 201 جنبی کا تیمم کرنا، حدیث نمبر 321 شقیق نے بیان کیا سیدنا عبداللہ اور ابو موسیٰ رضی اللہ عنہما کے پاس بیٹھا تھا تو سیدنا ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کیا آپ نے عمار رضی اللہ عنہ کی وہ بات نہیں سنی جو انہوں نے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سے کہی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کسی کام کے لیے بھیجا تو میں جنبی ہو گیا اور میں نے پانی نہ پایا، بس
پس میں مٹی میں لوٹ پوٹ ہوا، پھر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو آپ سے اس کا تذکرہ کیا۔ آپ نے فرمایا تمہارے لیے اتنا کافی تھا کہ تم اس طرح کرتے۔ آپ نے ایک مرتبہ ہاتھ زمین پر مارے اور ہتھیلیوں پر مسح کیا، پھر انہیں جھاڑا، پھر بائیں کو دائیں پر اور دائیں کو بائیں پر مارا اور چہرے پر مسح کیا۔ عبداللہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کیا آپ کو معلوم نہیں کہ عمر رضی اللہ نے عمار رضی اللہ عنہ کی بات پر اطمینان نہیں کیا؟ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 202 مٹی سے تیمم کرنا۔ حدیث نمبر 322 سیدنا عمران بن حسین رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو الگ تھلگ دیکھا، اس نے لوگوں کے ساتھ نماز نہیں پڑھی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے فلاں تمہیں کس چیز نے روکا کہ تم نے لوگوں کے ساتھ نماز نہیں پڑھی؟ اس نے عرض کیا اللہ کے رسول میں جنبی ہو گیا ہوں اور پانی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم مٹی استعمال کرتے، وہ تمہارے لیے کافی تھی۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 203 ایک تیمم کے ساتھ کئی نمازیں۔ حدیث نمبر 323 سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پاکیزہ مٹی مسلمان کے وضو کا پانی ہے، خواہ اسے 10 سال پانی نہ ملے۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 204 جسے پانی ملے نہ مٹی۔ حدیث نمبر 324 سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسید رضی اللہ عنہ اور کچھ دوسرے صحابہ کرام کو عائشہ رضی اللہ عنہ کا ہار تلاش کرنے کے لیے بھیجا جسے وہ پڑاؤ کی جگہ بھول گئی تھی۔ نماز کا وقت ہو گیا تو وہ باوضو تھے، نہ انہیں پانی ملا، پس انہوں نے وضو کے بغیر نماز پڑھی۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا تذکرہ کیا تو اللہ عز و جل نے آیت تیمم نازل فرمائی۔ اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ نے فرمایا عائشہ رضی اللہ عنہ اللہ تمہیں جزائے خیر عطا فرمائے۔ اللہ کی قسم تمہیں جو بھی مسئلہ درپیش آیا جسے تم ناپسند کرتی تھی، اللہ نے اس میں تمہارے لیے اور مسلمانوں کے لیے خیر و بھلائی رکھ دی۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 325 طارق سے روایت ہے کہ ایک آدمی جنبی ہو گیا، اس نے نماز نہ پڑھی تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو اس نے اس کا آپ سے تذکرہ کیا تو آپ نے فرمایا تم نے ٹھیک کیا۔ پھر ایک دوسرا آدمی جنبی ہوا تو اس نے تیمم کیا اور نماز پڑھی، پس وہ آپ کے پاس آیا تو آپ نے وہی فرمایا جو دوسرے سے فرمایا تھا، یعنی تم نے ٹھیک کیا۔ حکم الحدیث صحیح الاسناد۔ کتاب المیاہ من المجتبہ سنن مجتبہ سے منقول پانی سے متعلق احکام۔ اللہ عز و جل نے فرمایا ہم نے آسمان سے پاکیزہ پانی نازل فرمایا، اور عز و جل نے فرمایا وہ آسمان سے تم پر پانی نازل فرماتا ہے تاکہ وہ اس کے ذریعے تمہیں پاک کرے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا پس تم پانی نہ پاؤ تو پاک مٹی سے تیمم کرو۔ حدیث نمبر 326 سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی زوجہ محترمہ نے غسل جنابت کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بچے ہوئے پانی سے وضو فرمایا۔ زوجہ محترمہ نے آپ سے اس کا ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانی جو ہے اسے کوئی چیز ناپاک نہیں کرتی۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 1 بر بضاع کا بیان۔ حدیث نمبر 327 سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا کیا ہم بر بضاع کنویں سے وضو کریں جبکہ اس میں کتوں کے گوشت، حیض کے کپڑے اور بدبودار چیزیں پھینکی جاتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانی پاک ہے اور پاک کرنے والا ہے، کوئی چیز اسے ناپاک نہیں کرتی۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 328 سیدنا ابو سعید رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرا جبکہ آپ بر بضاع سے وضو فرما رہے تھے۔ میں نے عرض کیا کیا آپ اس سے وضو فرما رہے ہیں جبکہ اس میں
تو بہت بدبودار چیزیں پھینکی جاتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانی کو کوئی چیز نجس نہیں کرتی۔ دراصل جب پانی جاری ہو یا بہت زیادہ ہو تو وہ گندگی وغیرہ سے تب پلید ہوتا ہے جب گندگی کا رنگ، ذائقہ یا بو اس پر غالب ہو جائے۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 2، پانی کی مقدار کی تعین۔ حدیث نمبر 329، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس پانی کے متعلق دریافت کیا گیا جس پر جانور اور درندے پانی پینے کے لیے آتے جاتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب پانی 2 مٹکے ہو تو وہ ناپاک نہیں ہوتا۔ 2 مٹکے آج کل کے حساب سے تقریباً 5 من بنتے ہیں۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 330، سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک اعرابی نے مسجد میں پیشاب کر دیا۔ کچھ لوگ اس کے خلاف اس کو پیٹنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے تکلیف میں مبتلا نہ کرو، یعنی اسے پیشاب کرنے دو۔ جب وہ فارغ ہوا تو آپ نے پانی کا ڈول منگا کر پیشاب والی جگہ پر بہا دیا۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 331، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا ایک اعرابی کھڑا ہوا اور اس نے مسجد میں پیشاب کر دیا۔ لوگوں نے اسے آواز دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے چھوڑ دو اور اس کے پیشاب پر پانی کا ڈول بہا دو۔ تم تو آسانی پیدا کرنے کے لیے بھیجے گئے ہو اور تم تنگی پیدا کرنے کے لیے نہیں بھیجے گئے۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 3، جنبی کھڑے ہوئے پانی میں نہ نہائے۔ حدیث نمبر 332، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی جنبی ہو تو وہ کھڑے ہوئے پانی میں نہ نہائے۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 4، سمندری پانی کے ساتھ وضو کرنے کا بیان۔ حدیث نمبر 333، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ دریافت کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم بحری سفر کرتے ہیں اور اپنے ساتھ تھوڑا سا پانی لے جاتے ہیں، اگر ہم اس کے ساتھ وضو کرتے ہیں تو پیاسے رہتے ہیں، کیا ہم سمندر کے پانی سے وضو کر لیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا پانی پاک کرنے والا ہے اور اس کا مردار بھی حلال ہے۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 5، برف اور اولون کے پانی کے ساتھ وضو کرنے کا بیان۔ حدیث نمبر 334، ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے اے اللہ میری خطائیں برف اور اولون کے پانی کے ساتھ دھو دے اور میرا دل خطاؤں سے اس طرح صاف کر دے جس طرح تو نے سفید کپڑا میل سے صاف کر دیا۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 335، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے اے اللہ مجھے میری خطاؤں سے برف، پانی اور اولوں کے ساتھ دھو دے۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 6، کتے کا جھوٹا برتن۔ حدیث نمبر 336، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کتا تمہارے کسی برتن میں منہ ڈال دے تو وہ اس میں پڑی ہوئی چیز کو انڈھیل دے، پھر برتن کو 7 مرتبہ دھوئے۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 7، جس برتن میں کتا منہ ڈال دے اسے مٹی کے ساتھ صاف کرنا۔ حدیث نمبر 337، سیدنا عبداللہ بن مغفل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام کتوں کو مار ڈالنے کا حکم فرمایا جبکہ شکار اور بکریوں کی حفاظت پر مامور کتوں کے بارے میں رخصت دی اور فرمایا جب کتا برتن میں منہ ڈال دے تو اسے 7 مرتبہ دھو اور 8ویں بار مٹی کے ساتھ صاف کرو۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 338، سیدنا عبداللہ بن مغفل رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام کتوں کو مار ڈالنے کا حکم فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو کتوں سے کیا مطلب، اور
آپ نے شکار اور بکریوں کی حفاظت پر مامور کتوں کے بارے میں رخصت دی اور فرمایا جب کتا کسی برتن میں منہ ڈال دے تو اسے 7 مرتبہ دھو اور 8ویں مرتبہ اسے مٹی کے ساتھ صاف کرو۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اس کے خلاف روایت بیان کی، فرمایا ان میں سے 1 مرتبہ مٹی کے ساتھ صاف کرو، یعنی برتن کو 8 مرتبہ نہیں بلکہ 7 مرتبہ دھویا جائے، جس میں سے 1 مرتبہ مٹی کے ساتھ۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 339 سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کتا تم میں سے کسی کے برتن میں منہ ڈال دے تو وہ اسے 7 مرتبہ دھوئے، ان میں سے پہلی مرتبہ مٹی کے ساتھ اچھی طرح مل کر دھوئے۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 340 سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کتا تم میں سے کسی کے برتن میں منہ ڈال دے تو وہ اسے 7 مرتبہ دھوئے، ان میں سے پہلی مرتبہ مٹی کے ساتھ۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 8 بلی کی جھوٹی چیز کا بیان۔ حدیث نمبر 341 قبشہ بنت کعب بن مالک سے روایت ہے کہ سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ عنہ ان کے پاس آئے اور انہوں نے کوئی بات کی، اس کا معنی ہے تو میں نے ان کے لیے وضو کا پانی ڈالا، بلی آئی اس نے اس میں سے پیا، انہوں نے اس کے لیے برتن جھکا دیا حتیٰ کہ اس نے پی لیا۔ قبشہ نے کہا انہوں نے مجھے دیکھا کہ میں ان کی طرف دیکھ رہی ہوں، انہوں نے فرمایا بھتیجی کیا تم تعجب کرتی ہو؟ میں نے کہا جی ہاں۔ انہوں نے کہا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بلی نجس نہیں، وہ تو تمہارے پاس کثرت سے آنے جانے والوں اور آنے جانے والوں میں سے ہے۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 9 حائضہ کے جھوٹے کا بیان۔ حدیث نمبر 342 ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ میں گوشت والی ہڈی سے گوشت اتارتی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا منہ اسی جگہ رکھتے جس جگہ میں رکھتی تھی جبکہ میں حائضہ ہوتی تھی، اور میں برتن سے مشروب وغیرہ پیتی تھی تو آپ اپنا منہ اسی جگہ رکھتے تھے جس جگہ میں رکھتی تھی جبکہ میں حائضہ ہوتی تھی۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 10 عورت کے استعمال سے بچی ہوئی چیز کے متعلق رخصت۔ حدیث نمبر 343 سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں خواتین و حضرات اکٹھے وضو کیا کرتے تھے، یہ نزول حجاب سے پہلے کی بات ہے۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 11 عورت کے وضو سے بچے ہوئے پانی کے استعمال کی ممانعت۔ حدیث نمبر 344 سیدنا حکم بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آدمی کو عورت کے بچے ہوئے پانی سے وضو کرنے سے منع فرمایا ہے۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 12 جنبی کے استعمال سے بچے ہوئے پانی کے استعمال کی رخصت۔ حدیث نمبر 345 ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ساتھ ایک برتن میں سے غسل کیا کرتے تھے۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 13 پانی کی وہ مقدار جو انسان کو وضو اور غسل کے لیے کافی ہے۔ حدیث نمبر 346 سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مکوک ایک پیمانہ ہے جس میں 1 مد پانی آتا ہے سے وضو اور 5 مکوک سے غسل کیا کرتے تھے۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 347 ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 1 مد پانی سے وضو اور تقریباً 1 سا 2.25 کلو پانی سے غسل فرمایا کرتے تھے۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 348 ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مد پانی کے ساتھ وضو اور سا کے ساتھ غسل فرمایا کرتے تھے۔ حکم الحدیث صحیح۔ کتاب الحیض والاستحاضۃ من المجتبی سنن مجتبی سے منقول حیض اور استحاضہ کی کتاب۔ باب نمبر 1 حیض کی ابتدا کیا حیض کو نفاس کہا جا سکتا ہے؟ حدیث نمبر 349
उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने फरमाया हम सिर्फ हज के इरादे से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रवाना हुए। जब हम सरफ के मुकाम पर पहुँचे तो मुझे हैज़ आ गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पास तशरीफ़ लाए तो मैं रो रही थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हें क्या हुआ, क्या तुम्हें हैज़ आ गया है? मैंने अर्ज़ किया, जी हाँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये एक ऐसा मसला है जिसे अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने आदम अलैहिस्सलाम की बेटियों पर लिख दिया है। तुम बैतुल्लाह के तवाफ़ के अलावा बाकी तमाम मनासिक अदा करो जो बाकी हाजी अदा करते हैं। हुक्मुल हदीस सही। बाब नंबर 2, इस्तिहाज़ा खून का आना और ख़त्म होना। हदीस नंबर 350। सैयदना उर्वा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि कुरैश की बनु असद कबीला की फातिमा बिन्त कैस रज़ियल्लाहु अन्हा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई। उन्होंने अर्ज़ किया कि मुझे इस्तिहाज़ा का अर्ज़ा लाहक है। आपने फरमाया, ये तो एक रग का खून है, बस जब हैज़ आए तो नमाज छोड़ दे और जब हैज़ ख़त्म हो जाए तो गुस्ल कर और अपने जिस्म से खून साफ कर और फिर नमाज पढ़, चाहे इस्तिहाज़ा का खून आता रहे। हुक्मुल हदीस सही।